بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے ہیں رمضان میں ویسے ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے ہیں۔ تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں، پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے، اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں۔ دوستو، آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سنا، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس رمضان شریف کی برکتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے؟ کیسے اس رمضان کی برکتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں؟ تو ویڈیو کو سکون کے ساتھ دیکھیں۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ اس کا عزت سے استقبال نہ کریں۔ مہمان آپ سے محبت کرتا ہو، آپ کی مدد کرنے آیا ہو، مگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں، کیسا لگے گا؟ ایک عظیم مہمان رمضان، جس میں رحمت ہے، مغفرت ہے، دوزخ سے نجات ہے، لیکن افسوس ہر شخص اس کی برکت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ آخر کون ہے وہ بد نصیب جو اس مہینے کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں؟ اور کیسے ہم اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں؟ آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے سمجھتے ہیں۔ دوستو، سوچو، اگر تمہارے گھر میں بارش ہو رہی ہو اور تمہارے پاس پانی جمع کرنے کے لیے کوئی برتن ہی نہ ہو، تو کیا تم بارش کا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ نماز بھی وہی برتن ہے جس میں رمضان کی برکتیں جمع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رمضان کی رحمتیں ہم تک تبھی پہنچے گی جب ہم نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ دوستو، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر کے برے انسان کو بدلنے کا موقع ہے۔ سوچو، اگر کوئی بیمار ہو اور صرف کھانا چھوڑ دے لیکن دوا نہ لے تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو صرف بھوک اور پیاس ہی سہتے ہیں، ان کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ روزے کا اصل مقصد اپنے غلط اعمال اور نیت کو سدھارنا ہے۔ رمضان شریف ایک ٹریننگ کیمپ ہے، مانو اللہ پاک ہمیں کہہ رہا ہو، اے بندے، 1 مہینے کے لیے اپنے گناہوں سے باہر نکل اور میری رحمت میں آ جا، میں تجھے بخش دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی بھوک پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم رمضان میں بھی غیبت، جھوٹ اور بد نگاہی نہیں چھوڑے تو کیا ہم اس کی برکت حاصل کر سکیں گے؟ رمضان شریف اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہی نہیں، بلکہ دوسروں کو معاف کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اگر تم اللہ سے کہو، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، لیکن تم دوسروں کو معاف نہ کرو، سوچو، اگر تم اللہ پاک سے مغفرت چاہتے ہو اور اللہ پاک یہ کہہ دے کہ پہلے تم اپنے بھائی کو معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رشتہ داروں کے لیے بغض ہو، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو اللہ پاک سے کیسے امید رکھے کہ وہ ہمیں معاف کر دے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ صرف بولنے کا نام نہیں، اپنی زندگی بدلنے کا نام ہے۔ سوچو، اگر ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہو اور چلا رہا ہو، بچا لو بچا لو، لیکن ہاتھ پیر نہیں چلا رہا ہو، تو کیا وہ بچ پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ سوچو، اگر تمہیں کسی بڑے عہدے والے سے کوئی چٹھی ملے اور تم اسے پڑھے بنا رکھ دو تو کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ رمضان میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، دعا مانگے۔ اللہ پاک ہماری ہر پکار سنتا ہے، پھر بھی اگر ہم دعا نہیں مانگتے تو یہ کیا بد نصیبی نہیں؟ رمضان میں ایک نیک کام کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ آگ کو بجھانے والا ہے۔ سوچو تمہارے گھر میں آگ لگی ہو اور تمہارے پاس پانی ہو، پھر بھی تم اسے نہ ڈالو، کیا یہ سمجھداری ہوگی؟ صدقہ بھی اسی طرح ہمارے گناہوں کی آگ کو بجھانے والا ہے۔ دوستو، رمضان شریف صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ جو اس مہینے کو صحیح طرح سے گزار لیتا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آخر میں ایک سوال، کیا آپ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے؟ کیا آپ اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے؟ کمنٹ کر کے بتائیں۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، شاید آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور دوستو، لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ کر رب کو راضی کرے اور اس نماز کی بے شمار برکتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ اللہ حافظ۔